بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ واقعہ ہے حضرت سارہ کا، جو پیارے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی تھی، جو بہت ہی خوبصورت حسن رکھنے والی لیکن شرم و حیا کا پیکر تھی۔ دل میں کوٹ کوٹ کے ایمان اور اپنے اللہ پر پختہ یقین تھا کہ بے شک اللہ جسے چاہتا عزت دیتا، اور اسی پختہ یقین اور اپنے پیارے اللہ پر ایمان رکھنے کا ایک درد بھرا واقعہ آپ کو سناتے ہیں کہ جب اللہ اپنے پیاروں کی مدد کرتا ہے تو بڑے سے بڑا بادشاہ بھی اس کے سامنے خاک ہو جاتا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مسلسل 40 دن نمرود کی آتش گدھا میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے تو راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ سب لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ تو پوچھنے پر پتا چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتہ لے کر آ رہے ہیں، جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے اس کی شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے حکم سے محل میں تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ فروز ہوئی تو اس کو اتنے زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اس شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ وہ شہزادی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا، اور بادشاہ اسی لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہیں اور اس کے پاس دولت بھی نہیں۔ خیر شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دن دولت اپنی بیٹی کو دے کر روانہ کیا، اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں اس وقت قبطیوں کی حکومت تھی اور قبطیوں کے اس بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ فرعون ایک ایسا لقب ہے جو کہ قبطیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امرتی القیس وہاں کا فرعون بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے ابراہیم علیہ السلام، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہن کا تو زیادہ ہی شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال چھین لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو وہ اس عورت کو اسے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہوئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے، لیکن خیر یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اسی لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون مصر کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دواں ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں ان کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی اب اس کا ارادہ اور زیادہ برا ہو گیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر شاہی لباس پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ معلوم کے حکم کی تعمیل ہوئی۔ جب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت لاہی میں مصروف ہو گئی۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ پاک سے یوں دعا کی کہ اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کرنا۔ اب حضرت سارہ سلام اللہ علیہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ حضرت سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضائے الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنے والی تھی۔ ان کی اہم خصوصیت اللہ پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھی۔
اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی تھی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئی تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر قبطیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ یہ دیکھ کر ہی بی بی سارہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور دل میں رو رو کر اپنے اللہ سے مدد مانگنے لگی۔ اے اللہ، اے میرے پروردگار، ان دونوں جہانوں کے مالک، میری عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ جیسے ہی بی بی سارہ کی آنکھوں سے آنسو کا پہلا قطرہ زمین پر گرا، اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی اور اللہ کا اس ملعون بادشاہ پر عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور بی بی سارہ سے معافیاں مانگنے لگا۔ تو بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے، تو مجھے اس مصیبت سے بچا میرے مولا۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔ جیسے ہی زمین نے اس بادشاہ کو چھوڑا تو وہ دوبارہ سارہ سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھنے لگا۔ بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر سے دعا کی، اے اللہ، مجھے اس کافر کی ناپاک ارادوں سے محفوظ فرما۔ چنانچہ وہ پھر تھرایا، کانپا اور اس کے پاؤں زمین میں دنس گئے۔ بادشاہ پھر سے معافیاں مانگنے لگا تو بی بی سارہ سلام اللہ علیہ نے پھر وہی دعا کی کہ اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ اسے سارہ نے مارا ہے۔ اب دوسری مرتبہ بھی وہ بادشاہ چھوڑ دیا گیا۔ آخر بادشاہ نے اپنے درباریوں کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم لوگوں نے میرے پاس غلط لڑکی کو بھیجا ہے، یہ تو کوئی انسان ہی نہیں ہے۔ چنانچہ اس نے اپنی بیٹی ہاجرہ کو حضرت سارہ کے حوالے کر دیا اور کہنے لگا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ تمہاری کنیز بن کر رہے اور آپ جیسی پاک باز بن جائے۔ پھر بہت سارا مال و دولت دے کر بادشاہ نے اپنی بیٹی حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو رخصت کیا۔ پھر حضرت سارہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئی اور سارا ماجرا سنایا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ شکر ادا کیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ہماری ماؤں اور بہنوں کو حضرت بی بی سارہ سلام اللہ علیہ جیسی پاک دامنی نصیب فرمائے، آمین۔